الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآلك وصحابك والأولياء والصالحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں 1234 نمبر حدیث پاک بیان کی تھی۔ یہ حدیث پہلے بھی کئی جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی ہے۔ اس کا باب قائم کیا ہے، باب الاشارۃ فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنے کا باب۔ اور اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو عمر بن عوف کے درمیان کچھ رنجش ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تاخیر ہو گئی اور ادھر نماز کا وقت آ گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ اے ابو بکر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تاخیر ہو گئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے، یعنی جماعت کے لیے لوگ حاضر ہو گئے ہیں، بس آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پھر لوگوں کے لیے اللہ اکبر کہا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی اتنی دیر میں سرکار بھی آ گئے۔ آپ صفوں میں چلتے ہوئے آئے حتیٰ کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے تاکہ پہلی صف تک پہنچ گئے۔ پھر لوگ تالیاں بجانے لگے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ اس طرح مارنا تصفیق کہلاتا ہے، اس طرح کرنے لگے تاکہ متوجہ ہو جائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہو جائے، وہ جان جائے کہ تو معاملہ ہو گیا، تو تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں گے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، استغراق کا عالم ہوتا تھا، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی تھی، لہٰذا پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں، یعنی یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے جو لوگ اتنا زیادہ تصفیق کر رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سی ادھر دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ گئے حتیٰ کہ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ فارغ ہو گئے تو نمازیوں کی طرف مڑے، پھر فرمایا اے لوگوں، تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں نماز میں کوئی چیز اچانک پیش آئے تو تم تالیاں بجاتے ہو؟ تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، جس شخص کو اس کی نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے آپ کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا تھا تو آپ کو نماز پڑھاتے رہنے سے کس چیز نے روک دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھاتا رہے۔ تو یہ حدیث کئی طرق سے پہلے بھی گزری ہے، اس پہ ہم نے کافی تفصیلی کلام کر ہی لیا ہے۔ خلاصہ ایک دفعہ پھر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق تھا کہ آپ پہلی صف میں نماز ادا فرمائیں، اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تک تشریف لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہونا یہ فرض ہے، اور نماز کی روح کہلاتی ہے، جس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔
لیکن اس صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر تصدیق کرنا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ صرف توجہ کرنا بلکہ سرکار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے اظہار تشکر کرنا، اور پھر تعظیم رسول بجا لاتے ہوئے مصلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی چھوڑ کر خود پیچھے ہٹ جانا ثابت کرتا ہے کہ اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گویا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کسی وجہ سے اس کی توجہ چلی جاتی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تعظیم الہی کے منافی یا خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو صرف توجہ کی بات ہے۔ آج تو ہم توجہ کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے دیکھ تو نہیں سکتے، جبکہ یہاں تو صحابہ نہ صرف متوجہ ہوئے بلکہ آپ کو ملاحظہ کیا، بلکہ آپ کی تعظیم کے لیے باقاعدہ ایک عمل سرزد ہوا، ایک باقاعدہ انہوں نے عملی کوشش کی ہے کہ آپ پیچھے ہٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا ہونے کا موقع فراہم کیا، تعظیماً سرکار کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ حالت نماز میں بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف سے عدم توجہی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کی، اور اگر نماز میں اگر آپ کی تعظیم کا خیال آ گیا، آپ کا خیال آ گیا، اتنی سی بات ہے تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا، تو اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا اور یہ تعظیم الہی کے خلاف نہیں ہوتی۔ یہ روایت بھی کافی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے، اس کا ایک ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورج گرہن کی نماز تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کویسچن کیا گیا، آپ نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ کی بہن بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور پھر طویل حدیث تھی لیکن اس کو تھوڑا سا ٹکڑا یہاں ذکر کیا گیا، وہ دیکھیں۔ حدیث نمبر ہے 1235۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور وہ کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی اور نمازی کھڑے ہوئے تھے، یعنی اب حجرے میں تھی اور نمازی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا، میں نے سوال کر لیا، اور یہ آپ کو پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ پہلے حالت نماز میں کلام ہو جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت آئی، وہ بھی حدیث ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو جب میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کوئی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت کی بڑی نشانی ہے، تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے باب الاشارۃ فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنے کا باب، کس عنوان کے تحت؟ تو آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اس پہ نگاہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو ان تمام عنوانات کے تحت درج کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث کے اندر اگر وضو کا ذکر بھی ہے، نماز کا ہے، سورج گرہن کا ذکر ہے، صفوف کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بالفرض رونے کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ آپ ان تمام عنوان قائم کر کے 5-6 جگہ اس حدیث کو ذکر کریں گے۔ یہ اکثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہاں پر بھی آپ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ آگے حدیث ہے 1236 اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم رکوع سے سر اٹھاؤ۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، تشریح ہم کر چکے ہیں کہ یہ پہلے ایسے ہی تھا کہ سرکار میں بیٹھ کے پڑھ رہے سب بیٹھ کے، ورنہ بعد میں یہ منع ہو گیا تھا کہ اگر کوئی عذر ہے امام کے ساتھ وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو باقی لوگ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، قیام ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہ کتاب الصلاۃ یہاں تک ختم ہو گئی ہے، اب نئی کتاب کا آغاز ہوگا، یعنی پورے ایک نماز سے متعلق جتنے موضوعات
اور ان سے متعلقہ جتنی احادیث کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درج فرمانا چاہتے تھے اس کا سلسلہ یہاں پر منقطع ہو گیا۔ اب اگلا یعنی اختتام پذیر ہو گیا کہ ابھی اگلی جو ہے وہ کتاب الجنائز ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر وہ حدیثیں لائیں گے کہ جن میں موت کا ذکر ہے، جنازے کا ذکر ہے، پھر اسی طریقے سے سوالات قبر ہے، تو جو اخروی یعنی امور ہے جن کا تعلق عالم برزخ سے ہے، موت سے لے کر اور قیامت تک اٹھائے جانے کے درمیان کا جتنا عرصہ ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، کیونکہ برزخ مینس رکاوٹ۔ تو چونکہ یہ درمیانہ جو عرصہ ہے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، مرتے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان میدان معاشر میں جا کے کھڑا ہو جائے، تو اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ یقین قرآن و حدیث سے مستند ذرائع سے ثابت شدہ ہے، اس کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ جو تسلیم نہیں کرے گا وہ بعد میں مرنے کے بعد حقیقت حال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں عالم ارواح میں رکھا اور ہمارے جسمانی اعضاء جو ہمارا جسم کا جو جز ہے، حصہ ہے، وہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں رکھا، اور وہاں سے پھر وہ منتقل ہو کر کیونکہ آپ کی نسلیں بڑھتی رہیں تو ہر اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کا کچھ حصہ حاصل کرتی ہے، تو جو ان کی نسلوں میں آنے والے ہوتے ہیں سب سے جو پہلا جیسے آدم علیہ السلام ہے، جو آپ کی مختلف اولادیں ہوئی ان میں وہ اجزاء منتقل ہوتے چلے گئے، اور اسی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے میرے خاندان کے بڑے ہیں وہ حضرت ایک آپ چلتے جائیں تو ہم سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کے مختلف ہم نسلوں میں سے ہیں، اور اگر آپ جا کے اور اوپر چلے جائیں تو پھر ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام کے تمام بچے اولاد ہم پوری اولاد آدم کہلاتے ہیں، تو ہم آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ ہم ایک نبی کی نسل سے ہیں بالکل، کیونکہ ہمارے اگر ہم پیچھے شجرہ بناتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ آدم علیہ السلام تک ہم پہنچیں گے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روح اور پھر یہ اجزاء جو منتقل ہوتے ہیں جب کسی بچے کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ عملی طور پر پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اس کا ظہور ہونا ہوتا ہے، تو پھر ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ تک پہلے ہوتا ہے، پھر وہ روح اس کے جسم میں اتار دی جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم پہلے عالم ارواح سے گویا کہ عالم وجود میں آ گئے، اور یہ پہلی ہماری زندگی ہے۔ پھر کچھ عرصہ ہم گزاریں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وفات دے گا، یعنی پہلے تو ہمارا جسمانی جو مادہ تھا وہ علیحدہ تھا، روح علیحدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ملایا تو پھر ہم زندہ ہو گئے، اور پھر یہی جو روح اور جسم کے تعلق کا انقطاع ہے اسی کو ہم موت کہتے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو باہر نکال لیتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں صرف ایک اس موت کا تصور ہے، ہم مریں گے اور قبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا قبر میں رہیں گے، اور ہمارے روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے۔ جسم اگر کہ پورا گل جائے، فرض کر لیں گل بھی گیا، تب بھی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، وہ باقی رہے گا، اور روح کا تعلق اسی جسم کے حصے سے ہوتا ہے، اور اسی حصے سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت سب کو دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی دوبارہ ان کا جسم نشو و نما پائے گا۔ جب قیامت قائم ہونے چاہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ 2 سور پھونکیں گے، یہ ایک سینگ کی طرح ہے جو آپ کے منہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ منہ میں لے کر منتظر کھڑے ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ تو چونکہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے بس آپ ہوشیار کھڑے رہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو آپ کو اس میں پھونکنا ہوگا، اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی سب فوت ہو جائیں گے۔ ویسے تو قیامت آپ کو پتہ ہے کفار پہ قائم ہوگی، مسلمانوں پر نہیں، اس سے پہلے مسلمان فوت ہو چکے ہوں گے، پھر جب سور پھونکیں گے سارے کافر بھی مر جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس باقی رہے گی۔ باقی یہ کہ سب کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا،
اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ یہ زندگی کی سور ہوگی، سمجھ لیں کہ جسموں جتنے جاندار چیزیں ہیں ان کے جسموں اور روح کا تعلق دوبارہ قائم ہوگا، اور وہ جسم ایسا اگیں گے جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی آپ نے کوئی ایسی ڈاکومنٹری یا مووی دیکھی ہو کہ گلا ہوا جسم ایک دم بن رہا ہے اور پورا ایک دم آدمی مارز وجود میں آ گیا، تو یہ تو خیر ایک تخیلاتی تصوراتی چیز ہے یا کیمرہ ٹریک ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایسا ہوگا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اسی جسم کے ایک حصے سے اللہ تعالیٰ پورے انسان کو دوبارہ جیتا جاگتا کرے گا، روح اس پہ ڈل جائے گی، سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے بات جانتا ہے کہ کون جہنمی ہے، کون جنتی ہے۔ یہ سب تو بس ایک رسم کارروائی ہے، سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جمع کرے گا۔ اور اہل عشق یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہاں اجتماع کا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضل دکھانا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے پہلے گزر گئے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ کچھ آپ کے درمیان تھے، ان میں بھی بہت سارے نہ دیکھ سکے جو دور دراز رہتے تھے، اور جو قریب تھے بھی دیکھا بھی تو بہت سے آپ کو پہچان نہ سکے، جیسے ابو جہل وغیرہ، اور بہت سارے ایسے جو آپ کے پردہ ظاہری فرما جانے کے بعد قیامت تک آئے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض نے صرف سنا، دیکھا نہیں، بعض نے دیکھا لیکن پہچانا نہیں، اس طرح بعد میں بھی ایسے لوگ آئے کہ سنا اور آپ کو دیکھ نہ سکے، تو لیکن آپ کی شان انہوں نے قرآن و حدیث میں پڑھی، کتابوں میں پڑھی، سیرتی کتابوں میں ذکر کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ بروز قیامت اولون آخرون سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عزت اور مقام وجاہت عطا کیا جائے گا، جو یقین اللہ کا فیصلہ ازلی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کی شان کو ظاہر کیا جائے گا، تو ہر ایک پہچان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے تو وہ رحمت کونین سید الاولین والآخرین حبیب مصطفیٰ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک بلند جگہ پہ کھڑا کرے گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا، اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ یعنی سرکار کی شان ایسی ہوگی کہ اولون آخرون سب سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی سرکار کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ مولانا حسن اللہ خان صاحب فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور یہ اپنے مقام پہ حدیثیں آئیں گی، اس پر ہم کلام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جا کر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ حساب و کتاب کا کم از کم سلسلہ شروع ہو۔ لیکن ہر ایک کہے گا اذهبوا الی غیری، آپ میرے غیر کی طرف جائیں۔ ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر بیان کر کے کہے گا یہ منصب میرے پاس نہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں آج اگر کوئی آپ تم لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی، سب سے حبیب نبی ہے، وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں سب میرے پاس آئیں گے تو ان کی ریکویسٹ پر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد آپ سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سے سب پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا مقام وجاہت ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کے پاس نہیں، یہ حصر مقصود نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مقام وجاہت ہے وہ اس کو پہچان جائیں گے کہ آج اللہ کے نبی کے پاس ہے، آخری نبی کے پاس ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا لہا میں ہوں اس شفاعت کے لیے۔ اذهبوا الی غیری کا مطلب تم جاؤ میرے غیر کی طرف۔ ہر نبی یہ کہے گا میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ، سرکار یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے، یعنی حساب کتاب کا دروازہ کھل جائے گا، یہ ہمارے آقا کو بنسمت کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ جو خدا نخواستہ ایمان نہ لا سکے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، انہیں کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ کے جن کے نام اعمال دیا جائے گا جنتی ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، پھر وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔
لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ مسلمان ہوں گے لیکن کچھ عرصے کے لیے اپنے جرموں کی سزا پا کر پھر وہ جنت میں آ جائیں گے۔ تو اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا، نیکسٹ پروگرام میں آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔